اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنے کے ہیں اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنے کے ہیں۔ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 3 حروف یہ ہیں: الف، لام اور را۔ الف کو پر پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھتے ہیں۔ اب یہ پر حروف کون سے ہوتے ہیں؟ تو آپ کو یاد ہوگا، ہم نے آپ کو سبق نمبر 1 میں بتایا تھا کہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، جو کہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں یعنی یہ متحرک ہوں یا ساکن، یا ان کے اوپر تنوین ہو، یعنی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تشدید ہو، 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، یا جزم ہو، سکون ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ حروف الف سے پہلے آ جائیں تو الف بھی پر پڑھا جائے گا، اور اگر یہ حروف الف سے پہلے نہ آئیں اور الف سے پہلے را آ جائے اور را کو پر پڑھنے کی صورت ہو تو را کو پر پڑھتے ہوئے الف کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ وہ اس کی جو صورت بنے گی وہ انشاءاللہ ہم سبق پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ہماری طرف لائٹ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی پراپر سیٹ اپ بن نہیں پاتا لائٹ کا، تو اگر آپ کو ویڈیو میں شیڈو نظر آئے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ سبق پر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سبق کو رواں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ سبق کے ہجے کریں گے۔ قال، دیکھیں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر ہے اور الف سے پہلے آ رہا ہے، تو جب ہم قاف کو پر پڑھیں گے تو الف اس کے ساتھ خود ہی پر ہوتا چلا جائے گا۔ قال صراط۔ ناظرین، یہاں الف سے پہلے را ہے اور را کے اوپر زبر ہے، را پر زبر ہو تو اسے پر پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم را کو پر پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ سراجن، یہاں بھی دیکھیے را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، جب را کو پر پڑھیں گے تو اس کے بعد جو الف ہے اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ کانا، کاف باریک حرف ہے، الف سے پہلے ہے، کاف باریک ہوگا تو الف کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ مالن، میم باریک حرف ہے، الف سے پہلے ہے تو الف کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ مفازن، فا باریک حرف ہے، الف سے پہلے ہے، لہٰذا الف کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ طالب، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے الف کو بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے طا۔ تابو، الف سے پہلے تا باریک حرف ہے اور جو کہ باریک پڑھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے الف کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ خالدن، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر ہے، تو اس کی وجہ سے الف کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ عابدن، عین باریک حرف ہے اور الف سے پہلے ہے تو عین کو جب باریک پڑھا جائے گا تو الف کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ عین کے اوپر زبر لگانا تھی جو کہ لگانا میں بھول گیا ہوں۔ غاسقن، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے الف کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ طعامن، الف سے پہلے عین ہے، باریک حرف ہے اور اس کی وجہ سے الف کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ اب ہم سبق کے ہجے کرتے ہیں۔ قاف، الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر صی، را الف
زبر را صرا طا زبر طا صراط سين زير سي را ألف زبر را سرا جيم دو زبر جن سراجا كاف ألف زبر كا نون زبرنا كان ميم ألف زبر ما لام دو زبر لن مالا ميم زبر ما فا ألف زبر فا مفا زا دو زبر زن مفازا طا ألف زبر طا لام زیر لی طالی با پیش بو طالب تا ألف زبر تا با واو پیش بو تابو خا ألف زبر خا لام زیر لی خالی دال دو زبر دن خالدن عین الف زبر ع عین کے اوپر زبر ہے اور میں ابھی اس زبر کو لکھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایسی صورت پر بیٹھا ہوں کہ لائٹ بھی نہیں ہے، میں بامشکل سیٹ اپ بنا کر بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ عین کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، عین کو اس وجہ سے کھینچ رہے ہیں۔ با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابدن غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسق طا زبر طا عین الف زبر عا طعا میم دو زیر من طعام